حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازے کا اصول کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کرو جنازے کا اصول کیا ہے؟ جنازے کا اصول یہ ہے کہ خلیفہ بھی حقدار ہے، امیر المومنین، اور جو ولی وارث ہے وہ بھی حقدار ہے۔ اچھا، اس میں افضلیت ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کون پڑھائے، اور وہ بھی احق وغیرہ کی بات چلتی ہے جہاں جھگڑا ہو، جہاں جھگڑا بھی کوئی نہیں۔ پھر اس بات کو لے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ کوئی بھی پڑھائے۔ اب کئی ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے بڑے اکابر موجود ہوتی ہیں، ہمارے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، وہاں بڑے بڑے حضرات موجود تھے، امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب موجود تھے، اور حضرات موجود تھے، لیکن جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں تھے؟ یہ تو ایسے بچگانہ باتیں ہیں۔ باقی یہ میں بتا دیتا ہوں، طبقات ابن سعد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ آیا، اور بیان کرنے والے بھی ابراہیم نخعی، جو امام ابو حنیفہ کے دادا استاد تھے، اہل سنت کے ہاں معتبر حوالہ، قال صلی ابو بکر علی فاطمہ بنت رسول اللہ فکبر اربعا، حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا اور ان پہ 4 تکبیریں پڑھی۔ اور یہ فضائل میں، کتاب الفضائل میں یہ آیا کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، حضرت فاروق اعظم بھی آئے، حضرت صدیق اکبر بھی آئے، فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب تقدم، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی ابن ابی طالب کو فرمایا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ آگے ہیں، تقدم۔ فقال ما کنت، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر موجود ہو تو علی کا حق نہیں بنتا جنازہ پڑھانا، اس لیے میں آگے نہیں ہوتا، انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، فتقدم، آپ آگے ہوں، تقدم ابو بکر فصلی علیہا، ابو بکر صدیق آگے ہوئے اور حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ اور حضرت علی نے فرض نمازیں کس کے پیچھے پڑھی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، فرض عین نمازیں، یہ فرض کفایہ کا جھگڑا ڈال رہا ہے۔ اگر حضرت علی بھی پڑھاتے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمارے نزدیک، کیونکہ جو فرض عین وہ تو ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور رسول کی زندگی میں خود پیغمبر نے مصلی دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور